اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہی قرآن مضبوط اور محکم ترین ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اس ٹاپک پر اور اس عنوان پر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں گفتگو کرنی تھی، مناسب معلوم ہوا کہ اس عنوان پر بھی گفتگو کر لی جائے۔ عنوان ہے ہمارا آج کا مدارس کے سلیبس اور نصاب سے متعلق۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی کمیاں ہیں مدارس کے نصاب میں؟ اس عنوان کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ ہم یہ بات مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدارس میں سے ہر سال بلا شبہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں نہ صحیح تو ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، اپنے سر پہ فضیلت کی دستار سجاتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا انفلوئنس اور ان کا اثر معاشرے کے اندر محسوس ہو، دکھائی دے، ایک اخلاقی انقلاب کی صورت میں، ایک دینی انقلاب کی صورت میں، لیکن ایسا ہوتا بدقسمتی ہے کہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ باقاعدہ وہ 8 سال مدارس کے اندر وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ معاشرے کے اندر آتے ہیں تو ان کی آواز، ان کی دعوت، ان کی گفتگو، ان کی سپیچ اور ان کا ایڈریس یہ معاشرے سے اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی آواز اتنی جاندار آواز کے طور پر کیوں نہیں ابھرتی کہ جس آواز کو سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر ہر طبقے کی طرف سے پذیرائی اور قبولیت حاصل ہو؟ اگر اس بات پر غور و فکر کیا جائے تو ایک ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے مدارس کا سلیبس، وہ نصاب، وہ سلیبس جو وہ پڑھ کے وہ معاشرے میں آتے ہیں۔ اس بات میں کیا شک ہے کہ سلیبس اور نصاب یہ معاشرے کی تقدیر بدلنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء کرام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو انبیاء کرام کتابیں کیوں لے کے آئے؟ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحائف ہیں، پھر قرآن حکیم ہے۔ یہ ایک نصاب ہی تو ہے، یہ ایک سلیبس ہی تو ہے جو انسانیت کو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اور کامرانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سلیبس اور نصاب، اس کے بغیر کوئی بھی قوم وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب جب نصاب اور سلیبس کی اہمیت سے ہمیں آگاہی حاصل ہو گئی تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو سلیبس اور نصاب پڑھایا جاتا ہے کیا وہ کمپریہنسو ہے؟ کیا وہ جامع ہے؟ کیا وہ تمام تر جدید دور کی ضرورتوں کو، معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے؟ سوشل نیڈز کو وہ فیس کرنے والا ہے؟ کیا وہ معاشرے کی ضرورتوں کو ایڈریس کرنے والا ہے؟ اگر ہم ان سوالوں کا جواب دیانتداری کے ساتھ تلاش کرنا چاہیں تو شاید ہمارا جواب اس بات میں نہ ہو، بلکہ ہمارا جواب نہ میں ہوگا کہ ویسے بھی ایک لاجیکل بات ہے کہ ایک سلیبس 100 سال پہلے کمپائل کیا گیا، کم و بیش عرصہ، 100 سال کے بعد کیا حالات بدلے نہیں؟ وقت کے تقاضے تبدیل نہیں ہوئے، سرکمسٹانسز نے پلٹا نہیں کھایا، لیکن ہمارا سلیبس تو وہاں سے وہاں کھڑا ہے۔ تمہیدی باتوں کو طول دیے بنا ہم آج کی گفتگو کے بنیادی عنوان کی طرف ہم بڑھیں گے کہ کمیاں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات جو شدت سے جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آیہ کریمہ بھی اس کا ایک حصہ ہم نے شروع میں پڑھا، وہ ہے قرآن حکیم کا شامل نصاب ہونا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے لیے راہبر اور رہنما، ہمارے لیے منزل تک پہنچانے والا ایک سلیبس اور نصاب جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا وہ تو قرآن حکیم ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، انفارچونیٹلی مدارس کے نصاب کے اندر قرآن حکیم کا کتنا حصہ شامل ہے؟ یہ بالکل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر۔ ہمیں احساس ہے جلالین شریفین یہ درس نظامی کے سلیبس کا حصہ ہے، لیکن جس طرح سے صرف، جس طرح سے نحو اور فقہ، اصول فقہ
اور منطق ہے، فلسفہ ہے، اعلیٰ حاصل قیاس دیگر علوم جس طرح فوکس کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، کیا قرآن حکیم کی اس تفسیر پر بھی اسی قدر زور دیا جاتا ہے؟ جلالین شریفین تو ایک حاشیہ ہے قرآن حکیم کا، اور اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا، جبکہ کیا مقصودی علم قرآن حکیم نہیں ہے؟ باقی علوم کو تو علماء کہتے ہیں یہ معاون علوم ہیں، یہ سپورٹنگ سٹڈیز ہیں۔ معاون علوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو قرآن مجید سیکھنے میں معاونت کرنے والے علوم ہیں، حدیث کو سمجھنے میں معاونت کرنے والے علوم ہیں۔ وہ جو معاون علوم تھے ان پر فوکس کر دیا گیا، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو راستہ تھا اسے منزل بنا لیا گیا، اور جو منزل ہے اس کو یکسر فراموش کر دیا گیا۔ ہماری منزل، مدارس کی منزل، مدارس کے نصاب کی منزل قرآن حکیم ہے۔ یہاں پہ ایک اور خصوصی بات کا حوالہ میں دینا چاہوں گا، اہل مذہب کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، اہل دانش کی طرف سے، میں کہہ لوں اہل شعور کی طرف سے، حکومتیں جس وقت سلیبس میں اکاڑ پچاڑ کرتی ہیں، تبدیلیاں کرتی ہیں، چینجز لاتی ہیں، اس پر ایک آواز اٹھائی جاتی ہے، ایک موومنٹ اٹھائی جاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ سلیبس کے معاملے میں ڈنڈی مارتی ہیں، خیانت کرتی ہیں، اور اسلامی عنوانات کو وہ سلیبس سے باہر کر دیتی ہیں۔ لیکن کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں کہ مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم وہ اتنی زیادہ کوانٹٹی کے اعتبار سے شامل نہیں ہے، وہ حصوں کے اعتبار سے، پارٹس کے حساب سے شامل نہیں، لیکن اب تو ہماری گورنمنٹ نے ہمارا جو اسکولوں کا سلیبس ہے، کالجز کا سلیبس ہے، اس کے اندر تو قرآن حکیم کی صورتوں در صورتیں وہ سلیبس میں شامل کر دی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کے سلیبس میں قرآن شامل ہو اور مدارس کے سلیبس سے اس کو آؤٹ کیا جائے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ نے جو سلیبس متعین کیا ہے وہ بالکل کمپریہنسو ہے، وہ جامع ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اگر وہاں قرآن حکیم شامل کیا جا سکتا ہے تو مدارس کے سلیبس میں اور نصاب میں قرآن حکیم کیوں نہیں شامل کیا جا سکتا؟ قرآن حکیم چونکہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے، اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو مدارس کے پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کا ویژن وسیع نہیں ہوتا، ان کی سوچ وسیع نہیں ہوتی، بصیرت کی کمی ہوتی ہے، فہم و فراست کی کمی ہوتی ہے، وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، یا یوں کہہ لیجئے وہ آنے والے حالات کا ادراک نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ان کی سوچ محدود ہوتی ہے، ان کی فکر محدود ہوتی ہے، ان کی نظر محدود ہوتی ہے۔ قرآن حکیم تبیان لکل شیء، قرآن حکیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جب زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کا، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ہر چیز کا علم قرآن حکیم کے اندر ہے، تو اگر ہم اپنے پڑھنے والے کو قرآن ہی سے دور کر دیں گے تو اس کے ویژن میں وسعت کہاں سے آئے گی؟ اس کی نگاہ میں وسعت کہاں سے آئے گی؟ غور و فکر کے قابل ہے یہ بات، غور طلب ہے یہ امر کہ ہم باقاعدہ سر جوڑ کے بیٹھیں، مدارس کے سلیبس کو کنسیڈر کریں اور قرآن حکیم کو پورے کا پورا قرآن الحمد سے والناس تک اس کی پراپر اور باقاعدہ تفسیر، اسے قرآن مدارس کے سلیبس کا حصہ ہم مقرر کریں اور ڈکلیئر کریں۔ یہی ایک راستہ ہے کامیابی کا، اور یہی ایک راستہ ہے فوز و فلاح کا۔ اس کو ایک اور اینگل سے اگر سمجھیں تو قرآن حکیم چونکہ ہر چیز کا علم اس کے اندر ہے، اب مدارس میں آنے والے جو بچے ہیں، طلبہ، ان کا ذوق مختلف، ان کا ٹیلنٹ مختلف، ان کی صلاحیت مختلف۔ قرآن حکیم کا تو یہ اعجاز ہے، کیمسٹری کا طالب علم قرآن حکیم کے سامنے بیٹھے گا، قرآن حکیم کے اندر اسے کیمسٹری سے متعلق امور بھی ملیں گے۔ بایو والا بیٹھے گا، قرآن حکیم اسے محروم نہیں چھوڑے گا۔ میتھمیٹکس والا بیٹھے گا، قرآن اس کی بھی جھولی بھرے گا۔ اگر کوئی جیوگرافی والا بیٹھے گا، قرآن حکیم اس کے سر پہ بھی دستے شفقت رکھے گا۔ اگر کوئی فزکس کا طالب علم وہ قرآن حکیم کی طرف بڑھے گا، قرآن حکیم اسے بھی انگلی سے پکڑ کے منزل تک جا پہنچائے گا۔ اگر مدارس کے اندر ہم قرآن حکیم کو باقاعدہ شامل نصاب کریں تو جس وقت کسی بھی طالب علم کا ذوق قرآن حکیم کے کسی بات سے جا کر وہ میچ کرے گا، وہاں سے تحقیق کے، ریسرچ کے نئے سے نئے دروازے کھلیں گے، اور دین پڑھنے والا بھی سائنس کے میدان میں بھی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس عنوان پر بہت کچھ کہا جا سکتا تھا قرآن حکیم کے حوالے سے، لیکن ہم نے آج اسی پر اکتفا کرنا ہے، اس عنوان پر، اور اس عنوان کے اگلے حصے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے کہ پہلی چیز قرآن حکیم شامل نصاب نہیں۔ دوسری کمی مدارس کے نصاب میں وہ ہے سیرت طیبہ کی۔
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا معنی کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ان تمام آیات اور اس جیسی اور درجنوں آیات، ان کا مقصد و مدعا اور ان کا معنی و مفہوم وہ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، یہ انسانیت کے لیے جادہ عمل ہے، یہ انسانیت کے لیے راہ حق ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ سیرت کا کوئی حصہ درس نظامی کے سلیبس اور نصاب کا میں شامل نہیں ہے، مدارس کے نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم ہم نے عرض کی کہ پھر کسی نہ کسی انداز میں تو ہے، لیکن سیرت طیبہ تو بالکل بھی یہ نہیں پڑھائی جاتی۔ ہاں، جو دورہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف تو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اس کے تو بعض مندرجات ہیں، بعض اجزاء ہیں، ان اجزاء کی تفصیل تو سیرت طیبہ کی کتابوں میں ہے، لیکن سیرت کی کوئی کتاب شامل نصاب نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، بلکہ آج کے دور کے انسان کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام کی حیات مقدسہ، آپ کی حیات مقدسہ میں آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں، آپ کے شب و روز، آپ کی معاشرت، آپ کا انداز معاش، آپ کا انداز معیشت، آپ کا انداز حکومت، آپ کا طرز عبادت، آپ کا انداز فکر، حضور علیہ السلام کا لوگوں کو ڈیل کرنے کا انداز، یہ باقاعدہ مدارس کے اندر آنے والوں کو سکھایا جائے، پڑھایا جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جب انہوں نے فارغ التحصیل ہو کے معاشرے کے اندر جانا ہے تو انہوں نے زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ اس میں طرز تکلم سے لے کر کے لباس تک کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ ہم اگلی چیز کی طرف بڑھیں گے، سیرت طیبہ تیسرے نمبر پر جس چیز کی مدارس کے نصاب میں کمی ہے وہ ہے پروفیشنل ایجوکیشن، پیشہ وارانہ تعلیم۔ آج کل موجودہ دور کے اندر پیشہ وارانہ تعلیم کا کوئی حصہ مدارس کے نصاب میں شامل نہیں۔ ممکن ہے یہ جملے سن کر کسی کی طبیعت پر بوجھ آئے تو ہم حوالہ دینا چاہیں گے کہ جس وقت یہ سلیبس مدون کیا گیا تھا تو اوائل تو مدارس کے اندر مثلا علم طب پڑھایا جاتا تھا، علم فلکیات پڑھایا جاتا تھا، یہ ماڈرن علوم تھے، یہ جدید علوم تھے۔ علم طب کا مطلب ہے اس دور کا میڈیکل کا علم۔ کیوں پڑھایا جاتا تھا؟ اس کے پس پردہ ایک سوچ اور ایک فکر یہ بھی کار فرما تھی کہ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء جب وہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جائیں تو وہ اپنی ارننگ کے لیے، اپنی انکم کے لیے، اپنی سیلری کے لیے، اپنے روزینے کے لیے، اپنے وظیفے کے لیے وہ کمیٹیوں کی طرف نہ دیکھیں، مدارس کی انتظامیہ کے اراکین کی طرف نہ دیکھیں کہ پھر وہ تنہا بھی دیں اور انہیں ذلیل و رسوا بھی کریں، پھر وہ ان کے منصب کی انسلٹ اور وہ توہین بھی کریں، بلکہ یہ اس لیے پڑھائے جاتے تھے یہ علوم تاکہ دین پڑھنے والے طلبہ فارغ ہونے کے بعد وہ رزق حلال کمانے کا باوقار کوئی پیشہ اختیار کریں، باوقار انداز اختیار کریں، رزق حلال کمائیں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ منبر اور محراب کے وارث بن کر وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ لیکن آج پروفیشنل تعلیم کو جب سلیبس سے نکال دیا گیا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو طلبہ ہیں یا تو وہ راستے سے بھاگ جاتے ہیں معاشرے کے حالات دیکھ کر، آنے والے حالات کی شدتیں اور مشکلات کو مشاہدہ کر کے، اور یا پھر اگر وہ فارغ التحصیل بھی ہوتے ہیں تو وہ مسجد کے ایک محدود ماحول تک وہ محدود ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر خودی کی دولت نہیں ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ اور عزت نفس کی دولت سے وہ، ہم سب کی بات نہیں کرتے لیکن عمومی جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے وہ اس عزت نفس کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ ایک کسی نے کہا تھا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ان علماء کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنا نہیں آتا، کمیٹی والوں نے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اگر ان کو پڑھایا گیا ہوتا، ان کی تربیت اس نہج پہ کی گئی ہوتی کہ وہ رزق حلال باوقار طریقے سے کماتے ہوتے تو شاید وہ دین کا کام زیادہ باوقار انداز سے وہ کر سکتے۔ تو پروفیشنل تعلیم ضرورت ہے کہ اسے شامل نصاب کیا جائے۔ اگلی ایک بات جس کی کمی ہے وہ ہے ارتقاء، ڈیولپمنٹ، مسلسل ترقی کا عمل۔ اس کی مثال کے طور پر ہم عرض کریں گے کہ آج سے 40 سال پہلے کسی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی، یہ چیز ایسے ہے، زمین یوں گھومتی ہے یا سورج یوں گھومتا ہے۔ اچھا 40 سال گزرے، بعد والوں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، پھر 20 سال گزرے، انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سائنسی علوم میں ارتقاء کا عمل مسلسل جاری ہے، تحقیق کا سفر جاری ہے،
ریسرچ کا عمل رکا نہیں ہے، وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تحقیق کے نئے سے نئے افق وہ روشن کر رہے ہیں، مریخ اور مشتری پر وہ کمندے تسخیر ڈالنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ جو سلیبس 100 سوا 100 سال پہلے مدون کیا گیا، ہم اس میں اس کی زبر کو زیر اور زیر کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم پتہ نہیں اس کو کتنا ایک مشکل مرحلہ سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کو خلاف دین اور خلاف مذہب ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس سلیبس کو ہم ریکنسیڈر کریں اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ مدارس کے نصاب میں بھی ارتقاء کا عمل جاری رہنا چاہیے، ترقی کا عمل جاری رہنا چاہیے، اور اس سلیبس کو وقتاً فوقتاً ریکنسیڈر کرتے ہوئے ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو کی آخری ایک بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ اصرار ہے کہ نہیں ہم نے اسی جگہ پہ رکنا ہے، ہم نے اپنے طلباء کو پروفیشنلزم کی طرف نہیں لے کے جانا، بلکہ ہم نے مسجد تک ہی اور مدرسے کی چٹائی تک ہی ہم نے محدود رکھنا ہے، تو ویلکم، خوش آمدید، یہ کام بھی بہت اچھا ہے، یہ سوچ قابل مذمت نہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ مسلح پر بادشاہوں کے تخت قربان کیے جا سکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت اس امامے پر بادشاہوں کے تاج قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں کی اللہ کی قسم وہ عزت نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، وہ قیمت نہیں ہے جو منبر، محراب اور مصلی کی ہے۔ لیکن یہ باتیں کرنے کے باوجود کیا اگر ہم نے اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو اگر دائیں بائیں جائے گا مسجد کی چٹائی چھوڑ کر کے تو پتہ نہیں تو بے دین ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو کیا ہم نے اس بچے کو پھر محراب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ہم نے کچھ سکھایا، کوئی ٹریننگ دی، کوئی تربیت کا اہتمام کیا؟ ہم نے اس کو امام ہی بنانا ہے، ہم نے اس کو خطیب ہی بنانا ہے، تو امامت اور خطابت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کیا وہ تقاضے ہم نے سکھائے؟ کیا مدارس کے اندر کوئی ائمہ کورس، خطباء کورس، یا کیا کوئی پریکٹیکل ایجوکیشن کہ انہیں سکھایا جائے؟ مثلا ممکن ہے کوئی سوچے کہ اس میں کیا سکھانے والی بات ہے جی، نماز کے اندر جو نماز کے فرائض ہیں، سنتیں، واجبات ہیں، وہ تو ہم سکھا دیتے ہیں، اس نے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، یہ سارا کچھ تو اسے آتا ہے؟ نہیں۔ کیا ایک امام کی ذمہ داری صرف یہ ہے؟ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ سوال کر سکیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کی اہمیت یا مسجد نبوی شریف کی حیثیت صرف ایک معبد اور عبادت خانے کی تھی؟ کیا لوگ وہاں صرف اور صرف نمازیں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے؟ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی شریف اس کی حیثیت بحیثیت سربراہ مملکت کے آفس کی بھی تھی۔ لوگ آتے، بیرونی ڈیلیگیشنز آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ان سے ملاقاتیں بھی فرماتے، نکاح وہاں ہوتے، عدالتیں وہاں لگتی، لوگوں کے مقدمات کے فیصلے وہاں ہوتے۔ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسجد تک بھی آپ نے محدود رکھنا ہے تو صرف نماز پڑھانے تک نہیں، صرف جمعہ پڑھانے تک نہیں، صرف جمعے کی سپیچ تک نہیں، بلکہ انہیں باقاعدہ ٹرین کیا جائے، باقاعدہ تربیت کی جائے کہ انہوں نے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ کوئی دوسرے مسلک والا بندہ آ جائے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، دوسرے مذہب والا آ جائے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، خواتین سے بات کرنی ہے کیسے کرنی ہے، مرد حضرات سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق لوگوں کو کیسے بات کرنی ہے، کسی لوکل فورم پہ بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ بدقسمتی ہے ہماری، ایک مسلک کی مسجد میں دوسرے مسلک والا کوئی بندہ آ جائے تو ایسے اس کو دیکھا جاتا ہے حیرت کے ساتھ کہ جیسے کوئی چڑیا گھر سے اٹھ کر کے وہ آ گیا ہو۔ دوسرے مذہب والے بندے کا آنا تو کجا، وہ تو تصور ہی نہیں، میں تو دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے گھوریاں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ مسجد میں آنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر غیر مسلم ڈیلیگیشنز کو بھی ڈیل نہیں کیا، ان سے ملاقاتیں نہیں فرمائیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں علم الآداب بھی سکھایا جائے۔ اب ہم اگر علم کی بات کریں تو یہ علم الآداب ہے جسے دیس نکالا دے دیا گیا ہے، جسے خارج از نصاب کر دیا گیا ہے۔ علم الآداب کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سکھایا جائے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، ان کا رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، ان کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے، ان کا طرز تکلم کیسا ہونا چاہیے، طرز تخاطب کیسا ہونا چاہیے۔ کسی کی طبیعت پہ بوجھ نہ آئے تو یہ بات عرض کرنے دیجئے ہمیں کہ اگر تربیت کا نظام ہوتا تو آج ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں نہ دی جا رہی ہوتی،
اور ان گالیوں کو دین کا لبادہ نہ پہنایا جا رہا ہوتا، آج ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالی جا رہی ہوتی، آج ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کو دین اور مذہب کا نام نہ دیا جا رہا ہوتا، بلکہ اتفاق کا پیغام دیا جاتا، امن کا پیغام دیا جاتا، محبت کا پیغام دیا جاتا۔ اختتام سے پہلے ایک آخری اور انتہائی اہم چیز وہ یہ کہ رب جانے ہم نے مدارس کے اندر سلیبس کے اعتبار سے تاریخ کو شجر ممنوعہ کیوں قرار دے دیا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن حکیم نے بذات خود تاریخ کی اہمیت کو اس جملے اور آیت کے اس حصے میں اجاگر کیا۔ رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی طرف سے بذات خود سابقہ انبیاء کرام کے حوالے سے وقتاً فوقتاً مختلف باتوں سے اپنی امت کو آگاہ کرنا، یہ بھی تاریخ کی اہمیت پر زور دینے والی بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جو قصص قرآنی ہے وہ بھی تو ایک تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں ہمیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کی اسی طرح تعلیم دی جاتی تھی، آگاہ کیا جاتا تھا جس طرح ہمیں قرآن سکھایا جاتا تھا، گویا اسی اہتمام کے ساتھ تاریخ بھی ہمیں پڑھائی جاتی تھی۔ تو آج ہم تاریخ سے بالکل کٹ گئے، بالکل دور ہو گئے۔ زندہ قومیں اپنی تاریخ سے مربوط رہتی ہیں، اپنی تاریخ سے جڑی رہتی ہیں۔ الحمدللہ ہماری تاریخ حضور کے زمانے سے لے کے خلافت راشدہ اور پھر اس کے بعد آج تک ایک روشن تاریخ ہے، ایک تابناک تاریخ ہے۔ اس تابناک تاریخ کے ساتھ مربوط رہنا، اس تاریخ کے مطالعے کے ذریعے یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے طالب علم کو، اپنے ہاں آنے والے طلباء کو ہم اگر وہ تاریخ کے اوراق ہم نہیں پڑھائیں گے تو ہم کیسے انہیں اپنے ماضی کے ساتھ ہم مربوط کر سکیں گے؟ ایک طالب علم کیسے یہ تجزیہ کر سکے گا کہ ماضی میں ہمارے اکابرین کی کون سی وہ اچھائیاں تھیں، وہ کون سی صفات تھیں جن کی وجہ سے امت کو بلند مقام ملا، اور وہ کون سے معاملات، واقعات، حادثات تھے جن کی وجہ سے امت مسلمہ اپنے اس بلند مقام سے محروم ہوئی۔ ظاہر ہے ماضی کی تاریخ میں تو یہ دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں، تو تاریخ سے آگاہی یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، آپ اپنے طلباء کو تاریخ کا تجزیہ دیانت دارانہ اور غیر جانبدارانہ یہ کرنے کا ضرور ملکہ اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن مطلقاً تاریخ نہ پڑھانا یہ صرف اور صرف کمی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی زیادتی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، جو علم کا ایک اہم ترین گوشہ ہے، ایک اہم ترین حصہ ہے، اس حصے سے اپنے طلباء کو محروم کر دینے والی بات ہے۔ شاید آج کے دور کے فی زمانہ کے بہت سارے فتنوں کی اور بہت ساری جو کھینچا تانیاں ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے طلباء کو تاریخ کی طرف نہیں بڑھنے دیا، ہسٹری نہیں پڑھنے دی، اور اس کو ہم نے شجر ممنوعہ قرار دیے رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ماضی کا پتہ ہی کچھ بھی نہیں، اور بغیر علم کے جس وقت وہ رائے زنی کرتے ہیں، اظہار رائے کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت مسلمہ جڑنے کی بجائے بکھرتی ہے، اتفاق کی بجائے انتشار امت مسلمہ کی صفوں میں پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تمام تر حالات و واقعات میں بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم تاریخ کو سلیبس کا اہم تر حصہ بنائیں، تاکہ ہمارے آنے والے بچے، ہماری آنے والی نسلیں اور جنریشن وہ اپنی تاریخ کے ساتھ مربوط ہو سکے۔